بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا کیس خراب کر رہی ہے۔ نذیر لخاری صاحب یہ بتائیں، رؤف حسین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگتے دیکھ رہا ہوں، اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اپنے رویے پر قائم ہے۔ تو یہ تو کانفلکٹ ہو گیا یہاں پر، اس میں جس سے جو ہو سکے گا وہ کرے گا۔ تو آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک افواہ ہے۔ رؤف حسین صاحب نے کہا یا کسی نے بھی کہا ہے کہ پابندی لگنے جا رہی ہے، میں نے کوئی نہیں سنا ہے کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی منسٹری میں، کسی بھی مقام پر کوئی ایسا ریفرنس تیار ہو رہا ہو جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہو کہ جناب یہ جماعت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ یہ مسائل ہیں، وفاق کے یا پاکستان کی ریاست کے یہ مسائل ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے اس کے پر پابندی لگنا ضروری ہے۔ مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور پابندی جہاں تک اس فیصلے کا بارہ ہے، تو میں کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کو اپنے طور پر، ایک شخص کے طور پر میں کبھی نہیں مانوں گا جس میں کسی بھی جماعت پر پابندی لگائی جائے یا اس جماعت کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب سرخ پوشوں پر پابندی لگائی تو کیا اثرات ہوئے اس کے، جب جی ایس این محاذ پر پابندی لگانے کی کوشش کی اس کے کیا اثرات ہوئے، جب میں نے دیکھا کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی اس کے کیا اثرات ہوئے، جب میں نے دیکھا عوامی لیگ پر پابندی لگائی گئی تو اس کے کیا اثرات ہوئے، جب میں نے دیکھا کہ نیب پر پابندی لگائی گئی تو اس کے کیا اثرات ہوئے۔ بھائی یہ نفرتیں ہوتی ہیں، آگ ہوتی ہے، آپ اس آگ سے کیوں کھلتے ہیں؟ میرے خیال ہے کوئی اس وقت اس مرحلے پر کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا ہے پاکستان میں کہیں بھی کہ جناب اس جماعت پر کوئی پابندی لگائی جائے۔ یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں رؤف حسین صاحب، آؤ بھائی آ بیل مجھے مار، تو کیوں کھڑا ہے دور، اور یہ ایک سینگ آ کر میرے سر میں مار دے اور ہم پر پابندی لگا دے۔ بس یہ ایک کمی رہ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نیازی صاحب جیسے، نیاز اللہ نیازی صاحب جیسے جو وکلاء ہیں، ان کو کیا پڑی ہے کہ جا کر ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا سینگ اڑاتے ہیں جا کر، اور وہاں پر انتہائی لارجر بینچ بنا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں جج صاحبان اب کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے کہ جج صاحبان پولیٹیسائز ہوئے بھی۔ یہ پاکستان کی پوری تاریخ ہے، آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جج صاحبان کس طرف جائیں گے۔ ہمیں جب بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی تو جا کر پوری کی پوری بینچ جا کر بیٹھ گئی اور کہا کہ ٹھیک ہوا جی، ہٹا دیں اس کو، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں غلام اسحاق خان کی طرف سے سب ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو پوری کی پوری بینچ ایک طرف، اور ایک جج تھا سندھ سے سجاد علی شاہ، وہ ایک طرف تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی حکومت بحال کر دی جائے۔ سندھ کے لیے الگ ہوتا تھا، یہ بے نظیر نے کہا تھا کہ لاڑکانہ کے لیے الگ فیصلے ہوتے ہیں اور جو ہے لاہور کے لیے الگ فیصلے ہوتے ہیں، اور کورٹ جو ہے لاہور اور لاڑکانہ کے فرق کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہے۔ تو ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے اس طرح کے اعتراضات آتے رہے ہیں۔ اب کیا یہ کہیں گے اپنا ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے سیاسی لیڈر، یہ رؤف حسین صاحب کہیں گے کہ میاں والی کے لیے الگ فیصلے ہو رہے ہیں اور لاہور کے لیے الگ فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہم تو یہ جملہ سننا چاہتے ہیں ان کے منہ سے، یہ کہیں کہ جناب میاں والی کے لیے الگ فیصلے ہیں اور لاہور کے لیے الگ فیصلے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال کم از کم ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کے لیے ججز جو ہیں وہ پوزیشن لے رہے ہیں۔ یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جج صاحبان خود پوزیشن لے لیں اور ان کی خاطر لے لیں، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور بجا طور پر جو بھی ہوگا کہ جا کر فیصلہ ہوگا کہ یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، خط لکھ کر جو صورتحال پیدا کی گئی اس میں کیا ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اداروں کو، اور ایسے اداروں کو جو انصاف کے بڑے ادارے ہیں، اگر ان کو آپ پولیٹیسائز کریں گے اور ان کو جو ہے آپ ان کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کریں گے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔